نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا حلقہ ایک عظیم مجاہد اور غازی اسلام صحابی کے متعلق ہے، جو چند ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کفار مکہ اور قریش کا مقابلہ کیا اور صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد رسی کے بغیر اپنی لڑائی کامیابی سے جیتے۔ آخر حضور علیہ السلام نے اپنے ان جان نثاروں کی مدد کیوں نہ کی اور صحابہ کو بھی ان کی مدد سے کیوں روکے رکھا، اور یہ حضرات کون تھے؟ اس تمام مضمون کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور جان لینے کے بعد ایسی معلومات کو دوسروں سے شیئر کیجیے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن پر کلک کیجیے تاکہ آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سامعین، آج کے حلقے کی شخصیت کا نام عاص رضی اللہ عنہ یا عاصی رضی اللہ عنہ ہے اور کنیت ابو جندل ہے۔ اسی کنیت سے حلقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شہرت رکھتے ہیں۔ والد کا نام سہیل بن عمر ہے، جو قریش کی شاخ بنو عامر سے تعلق رکھتے ہیں۔ مکے میں رہتے تھے اور وہیں ابو جندل نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر ابو جندل رضی اللہ عنہ کے والد سہیل بن عمر نے انہیں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر گھر میں قید کر دیا اور وہ اسی قید و بند میں برس ہا برس تک قید رہے، یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کے 5 سال بعد 6 ہجری میں حضور علیہ السلام نے عمرہ کی غرض سے مکہ کا رخ کیا اور سفر کرتے کرتے مکہ سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر مکے والوں نے مزید آگے بڑھنے سے روک دیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت یا مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، مگر کافی گفت و شنید کے باوجود مسئلہ حل نہ ہوا، یہاں تک کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے والد سہیل بن عمر کو قریش والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے لیے منتخب کیا۔ بالآخر سہیل اور حضور علیہ السلام کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کی تقریباً تمام شقیں کفار مکہ کے لیے فائدہ مند اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھیں۔ اس معاہدے کی تمام شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ قریش کا جو آدمی بھی خواہ مسلمان ہو یا نہ ہو، جب مدینہ میں مسلمانوں کی طرف آئے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، جبکہ اس کے الٹ ہونے کی صورت میں مکے والے مسلمانوں کے پابند نہ ہوں گے کہ وہ آنے والے کسی شخص کو واپس کریں۔ سامعین، اس معاہدے میں حضور علیہ السلام نے اکثر شرائط کافروں کی کیوں مانی اور مسلمانوں کو کیوں دبایا، اس کی حکمتیں بے شمار تھیں، جن کو علماء نے مختلف جگہوں پر تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی تمام حکمتوں کا احاطہ کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان حکمتوں میں سے ایک یہ تھی کہ بعض دفعہ قدم آگے بڑھانے کے لیے 4 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اسی غرض سے حضور علیہ السلام پورے حوصلے اور برداشت کے ساتھ بیک فٹ پر کھیلتے رہے، جسے اللہ رب العزت نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کہہ کر تعبیر فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ خیر، ابھی یہ معاہدہ طے ہوا ہی تھا اور ابھی مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک دم ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کہیں سے چھوٹ کے وہاں پہنچ گئے۔ ان کے والد نے انہیں گھر بند کر رکھا تھا۔ جب اس نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے منہ پر زور سے ایک تھپڑ مارا اور گریبان پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ حضور علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے محمد، تمہارے ہمارے درمیان یہ معاہدہ اس کے آنے سے پہلے ہی طے ہو چکا ہے، اس لیے تمہیں یہ واپس کرنا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو، اور ابو جندل رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے کی بابت منتیں کرنے لگے، مگر ابو جندل کے والد سہیل نے ایک نہ سنی اور انہیں واپس لے جانے لگا۔ اس پر ابو جندل رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا
اور کہنے لگے اے مسلمانوں، کیا تم مجھے پھر ان کافروں کے حوالے کرنے لگے ہو جن سے جان چھڑا کر میں بھاگا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں، جو مجھے میرے دین کے متعلق مزید فتنے اور آزمائش میں ڈال دیں گے۔ جب مسلمانوں کا لشکر عمرہ کے لیے روانہ ہوا تھا تو انہیں اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا اور اطمینان تھا کہ ہم عمرہ کر کے واپس آئیں گے۔ جب ابو جندل رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور مسلمانوں نے محسوس کیا کہ صلح کی شرائط اور ابو جندل رضی اللہ عنہ کی واپسی سے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پہ ایک بوجھ ہے، تو مسلمانوں کو اور زیادہ صدمہ ہوا، اور جس امید کو لے کر چلے تھے اس کے پورے نہ ہونے سے دل پہ مزید ناگواری ہو گئی اور اس وجہ سے طبیعتیں بوجھل ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام نے ابو جندل رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو جندل، جذبات قابو میں رکھو اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور اس طرح کے بے بس اور لوگوں کے لیے راستہ کوئی ضرور نکالیں گے۔ ہم شریف لوگ جب وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور ابو جندل رضی اللہ عنہ کے قریب ہونے لگے، جبکہ ان کا والد سہیل انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو جندل رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے ابو جندل، صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں اور ان کا خون کتے کے خون کی طرح ہے۔ یہ کہتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار ابو جندل کے قریب کرتے جا رہے تھے اور یہ چاہتے تھے، یہ خواہش رکھتے تھے کہ ابو جندل عمر کی تلوار سے اپنے باپ کو قتل کر دیں، مگر ابو جندل رضی اللہ عنہ نے والد سے مروت کو روا رکھا اور اس رشتے کو باقی رکھا، اور ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اس حال میں واپس کر دیا گیا، مگر یہ جاتے ہوئے راستے میں سے ہی اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور جا کر ایک مقام عیس نامی جگہ میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے جتھے میں جا کر شامل ہو گئے۔ یہ جتھا کچھ اس طرح کے لوگوں کا ہی تھا جو مکے سے جان چھڑا کر تو آئے، مگر صلح نامے کی شرائط کی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کے پاس ٹھہر نہ سکے، اور ان مجاہدین اسلام کی تعداد جو ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے جتھے کی صورت میں تھی 60-70 افراد کو پہنچ گئی۔ سامعین، ایک دو حلقے پہلے میں ابو العاص رضی اللہ عنہ کے حلقے میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کے قافلے کو ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ عنہما کی جماعت نے لوٹا تھا اور سارا مال لے کر مدینہ میں آ گئے تھے۔ وہ یہی جماعت تھی مجاہدین اسلام کی جو 60-70 افراد پر مشتمل تھی۔ یوں ہی یہ قافلوں کو لوٹتے تھے اور کافروں کو قتل کرتے تھے۔ جب کچھ وقت گزرا تو کفار قریش اس جماعت سے بہت پریشان ہو گئے اور خود ہی حضور علیہ السلام کے پاس قاصد بھیج کر ان مجاہدین کی جماعت کو صلح نامے سے استثناء دے دیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس جماعت کو تمام رفقا سمیت مدینہ واپس بلا لیا۔ جب حضور علیہ السلام کا خط مبارک اور گرامی نامہ موصول ہوا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ ان دنوں مقام عیس میں بیمار تھے اور مدینہ کی طرف رحلت فرمانے سے پہلے ہی اس دار فانی سے رحلت فرما کے انتقال ہو گیا، جن کا تذکرہ کسی قدر تفصیل سے انشاءاللہ اگلے حلقے میں بیان ہوگا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے ان کی تجہیز و تکفین کی، جنازہ پڑھایا، دفن کیا اور قبر کے پاس ایک مسجد بنائی، اور یہ سب کرنے کے بعد ابو جندل مدینہ تشریف لے آئے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہما بھی ہیں جو جنگ بدر میں کفار کی طرف سے اپنے والد کے ہمراہ لڑنے آئے تھے، مگر چپکے سے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور مسلمانوں کی طرف سے لڑائی کی۔ جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑائی کرتے کرتے عبداللہ بن سہیل نے شہادت پائی۔ خود ابو جندل رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ ان کے والد نے انہیں روک رکھا تھا۔ بعد میں خود ان کے والد سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور دونوں باپ بیٹے نے شام کی مہمات اور لڑائیوں میں شرکت کی۔ انہی شامی مہمات کے دوران امیر لشکر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ ابو جندل بن سہیل اور زرار بن الخطاب جو حضرت عمر بن خطاب کے بھائی تھے اور ابو الازور رضی اللہ عنہم نے کہیں بیٹھے شراب پی ہے، جبکہ یہ تینوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں اور اکابر میں سے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس امر کی بابت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھ بھیجا۔
جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا خط حضرت عمر کے پاس پہنچا تو امیر المؤمنین نے لکھوا بھیجا کہ ان تینوں کو لوگوں کے سامنے کھڑا کرو اور پوچھو کہ کیا شراب حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر کہیں حرام ہے تو 80 کوڑے لگاؤ اور ان سے توبہ کرواؤ، اور اگر کہیں کہ حلال ہے تو ان کی گردنیں مار دو۔ سامعین، یہ خیال رہے کہ ان تینوں میں سے ایک امیر المؤمنین کا سگا بھائی بھی ہے۔ چنانچہ ابو عبید رضی اللہ عنہ نے تینوں کو لوگوں کے سامنے حاضر کیا اور ان سے حسب ہدایت شراب کے متعلق پوچھا۔ ان تینوں نے کہا کہ یہ تو حرام ہے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے اپنی صفائی میں ایک آیت پیش کی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان والے جب ایمان لے آئیں اور عمل صالح کر لیں، تقوی اختیار کر لیں، تو پھر ان کی پکڑ نہیں ہوگی انہوں نے کیا کھایا اور کیا چکھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کی اس دلیل کو حضرت امیر المؤمنین کے پاس واپس لکھ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس چیز نے اس جرم کو ان کی آنکھوں میں خوبصورت بنایا ہے وہی چیز ابو جندل کو غلط حجت پر آمادہ کر رہی ہے اور غلط دلیل بنانے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ابو الازور رضی اللہ عنہ نے کہا ابو عبیدہ سے، کیا آپ ہمیں ضرور حد لگائیں گے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم ضرور حد لگائیں گے۔ تو ابو الازور کہنے لگے، کل تک آپ اس حد کو مؤخر کریں، ہم دشمنوں سے کل جنگ کریں گے، اگر ہم مارے گئے تو شراب کی حد اور سزا خود بخود ختم ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی، اور اگر ہم بچ گئے تو حد لگا لینا۔ اگلے دن ابو الازور رضی اللہ عنہ میدان میں شہید ہو گئے اور ابو جندل اور زرار بن خطاب دونوں بچ گئے۔ پھر ان دونوں صحابیوں پر حد جاری کی گئی۔ سامعین، اگر ہم بات کریں ابو جندل رضی اللہ عنہ کی وفات کی تو ان کا انتقال بھی طاعون امواس میں ہوا، شہید ہونے والے صحابہ کے ساتھ ہوا ہے، اور اردن میں ہی جس علاقے میں طاعون امواس پھیلا تھا وہیں سپرد خاک بھی کیے گئے۔ یہ کچھ مختصر احوال تھے ابو جندل رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکروں کو زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا